السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج 6 اپریل 2026 ہے۔ دوستو، ایران کا ٹرمپ کو کرارا جواب، آبنائے ہرمز کی بندش برقرار رہے گی۔ امریکی الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا گیا۔ خلیجی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ جوہری تنصیبات پر حملوں سے پورا خطہ جہنم بن جائے گا، عباس عراقچی کی بڑی وارننگ۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل گہرے، اسرائیل کی ایرانی توانائی مراکز پر حملے کی تیاری، فیصلہ واشنگٹن کے ہاتھ میں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، جنگ کے شعلوں سے جھلس رہے مغربی ایشیا کے آسمان پر خدشات کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ خطے میں صورتحال اس وقت انتہائی دھماکہ خیز رخ اختیار کر چکی ہے، جب ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی سخت ترین وارننگ اور ڈیڈ لائن کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو منگل تک آبنائے ہرمز کھولنے کی آخری مہلت دی تھی۔ آج 6 اپریل 2025 بروز پیر ہے اور منگل تک آخری مہلت دی گئی ہے، لیکن تہران نے اس الٹیمیٹم کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ امریکی صدر کے لہجے کو ان کی بے بسی اور گھبراہٹ کا عکاس قرار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی دھمکی کی پرواہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز کو کسی بھی صورت نہیں کھولا جائے گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی نکلے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی سینٹرل ملٹری کمانڈ نے امریکی صدر کے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے، جس میں ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر امن معاہدہ قبول نہ کیا، آبنائے ہرمز نہ کھولا، ہرمز سے بحری آمد و رفت بحال نہ کی، تو امریکہ ایران کے اہم ترین بنیادی ڈھانچوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دے گا۔ ٹرمپ کی یہ بڑی وارننگ، یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب عالمی منڈیوں میں تیل کی ترسیل کے حوالے سے شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز وہ کلیدی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے اس حوالے سے تہران کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام برسوں سے ایسی دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ امریکی صدر کے ان بیانات سے بالکل بھی پریشان نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے پراعتماد انداز میں کہا کہ ایران کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہر وہ ضروری ٹیکنالوجی اور عسکری قوت موجود ہے جو کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران نے اس کشیدگی کے پہلے دن سے ثابت کیا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اسے عملی طور پر کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے دشمن کو خبردار کیا کہ اگر ایران کے شہری انفراسٹرکچر بالخصوص پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواب اتنا ہی بھیانک اور فوری ہوگا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کشیدگی کے بیچ میدانی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پر ایرانی شہری انفراسٹرکچر اور پیٹرول کیمیکل پلانٹس پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں اب تک کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر بوشہر نیوکلیئر سائٹ پر کیے گئے حملے نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جہاں ایک ملازم کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے نفسیاتی جنگ کو تیز کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے سابق قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی اور بھانجی کو گرفتار کر کے ان کی مستقل شہریت منسوخ کرتی ہے۔ تاہم قاسم سلیمانی کے اہل خانہ نے ان دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ، ایک حجاب۔ ناظرین، ہم ایک مکمل برقع سیٹ آپ کو دینے والے ہیں صرف 1499 روپے میں۔ یہ ہمارا اپنا پرسنل کاروبار ہے۔ ناظرین، ایک مکمل برقع سیٹ، برقعے کے ساتھ روپٹہ، چہرے کا نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں، آل انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے، جو بھی ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ٹارگیٹ ہے ہمارا
اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے، اگر 800 پرچیاں ہوئیں تو ہم 2 پرچی نکالیں گے، اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے، کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ عباس عراقچی کا عالم برادری کو انتباہ اور اسرائیل کی نئی حکمت عملی۔ اسی تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انتہائی سنگین خطرے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے عالم برادری اور خاص طور پر خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر بوشہر جیسے جوہری تنصیبات پر حملوں کے نتیجے میں ریڈیو ایکٹیو تابکاری کا اخراج ہوا تو اس کا سب سے بڑا خمیازہ خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک کو بھگتنا پڑے گا۔ عباس عراقچی کے مطابق اگر تابکاری پھیلی تو ان ممالک کے دارالحکومتوں میں زندگی کے آثار ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مغربی ممالک کے دوہرے معیار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب یوکرین کے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب دھماکے ہوتے ہیں تو مغرب واویلا مچاتا ہے، لیکن بوشہر ایٹمی پلانٹ پر اب تک ہونے والے 4 حملوں پر عالمی ضمیر خاموش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پیٹرول کیمیکل تنصیبات پر حملے دشمن کے ان اصل مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں جن کا مقصد ایران کی معیشت اور عام شہریوں کی زندگیوں کو مفلوج کرنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ پھیلا تو پورا خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ایسی جہنم بن جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو زیر کرنے کا خواب دیکھنے والے اب خود ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں ہر نئی جارحیت ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ کشیدگی کا ایک اور خطرناک پہلو اسرائیل کی جانب سے ایران کے توانائی مراکز پر بڑے حملے کی تیاری ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے تیل اور گیس کے کنوؤں، ریفائنریوں اور پاور گریڈز کو نشانہ بنانے کا مکمل پلان تیار کر لیا ہے۔ تاہم اس حملے کا حتمی فیصلہ اب امریکہ کے گرین سگنل پر منحصر ہے۔ اگر واشنگٹن نے منظوری دے دی تو اگلے ایک ہفتے کے اندر مشرق وسطیٰ ایک نئی اور بھیانک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ایران کی توانائی کی صنعت پر حملہ ہوا تو نہ صرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی بلکہ ایران کا رد عمل پورے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیلی مفادات کو خاکستر کر دے گا۔ صورتحال اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پر ہے جہاں سفارتکاری کے راستے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور طاقت کا استعمال ہی واحد آپشن نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں اس آنے والی تباہی کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے یا پھر یہ خطہ ایک ایسی جنگ کی نظر ہو جائے گا جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ ناظرین دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے تمام منصوبوں کو ناکام فرمائے، آمین۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔